بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے بڑے معاملے پہ کوئی بھی رائے قائم کی جائے تو اس پہ پہلے ماہرین سے مشاورت ہو، اس کے اسباب، اس کے عواقب و نتائج کو سامنے رکھ کر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کو بھی سامنے رکھا جائے، کیونکہ یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ اس میں کوئی بھی ہمارا رویہ جو آپ کی سیرت سے ہٹا ہوا ہو یا آپ کی سیرت کے خلاف ہو یا اس کے نتیجے میں اور کوئی نقصان کا اندیشہ ہو تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی کوئی بھی جس کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے بغیر کسی اس پہ غور کیے، بغیر اس کے محنت اور مشاورت اور اس کے بغیر ویسی چیزیں چل پڑتی ہیں، اور چونکہ تحقیق کا مزاج ختم ہو گیا ہے تو کہیں سے بھی کوئی بات مل جائے اس پہ زیادہ غور بھی نہیں کیا جاتا اور آگے اس کو شیئر کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بالکل جلد بازی یا غیر سنجیدگی سے بالکل بچنا چاہیے۔ اس میں دو چیزیں مجھے محسوس ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہولوکاسٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ہولوکاسٹ تو یہ تھا کہ ان یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہٹلر نے ہماری نسل کشی کی تھی اور ہم پہ مظالم کیے تھے، تو یہودی اپنی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے ہولوکاسٹ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہ مظالم کیے گئے تھے، تو ہر وہ ایسا عمل جس سے ان کی مظلومیت ثابت ہو، ان کی نسل کشی ثابت ہو، ہٹلر کے ان کے اوپر قتل اور یہ چیزیں ثابت ہوں، تو یہ تو ان کی تائید ہو جائے گی یہودیوں کی، اور وہ اس سے خوش ہوں گے۔ ان کو تو تکلیف اس سے ہوتی ہے کہ جب آپ ہولوکاسٹ کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، ان کا قتل عام نہیں ہوا، ان کی نسل کشی نہیں ہوئی، اور یہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، غلط دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی پر یورپی یونین کے بعض ملکوں میں سزا بھی ہے اور اسی پہ سے وہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے کہ ہولوکاسٹ کو زیادہ سے زیادہ ان کی شیئر کیے جائیں تصویریں وغیرہ، تو اس میں ایک تو یہ اشکال ہے۔ دوسری بات ہے کارٹون کے جواب میں کارٹون بنانا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا، اور اس سے اور مزید ان کو مواقع ملیں گے، اور پھر ہم تو ظاہر ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسی پر تو سب کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے۔ تو اگر اس کے جواب میں وہی ہماری طرف سے اگر جواب ہوگا تو ان کے اور مزید مواقع ملیں گے۔ تو میرے خیال میں کارٹونوں کا جواب کارٹونوں سے نہیں دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، اور آپ کے سامنے سارے لوگ تھے، وہ جو بدبخت بھی تھے، گستاخ بھی تھے، آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے، استہزاء بھی کرتے تھے، اشارے بھی کرتے، اشارے بازیاں بھی ہوتی تھیں اور سازشیں بھی کرتے تھے۔ تو آپ کی سیرت سے ہمیں ان چیزوں کا اخذ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بہتر سے بہتر چیز اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان چیزوں پہ تو غور کر کے ہی پورا جواب دینا چاہیے، تو ان باتوں پہ غور کر لی جائے جو میں نے ابھی عرض کی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔